بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے، جب بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانک دیا جائے تو شیطان کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے۔ بخاری شریف کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی اور میں نے پورا خطبہ جمعہ اس حدیث کی تشریح پر دیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ فطر کا ذمہ دار بنایا، صدقہ فطر کا جو اناج آتا تھا اس کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رات میں ایک چور آیا اور چوری کر رہا ہے، بڑی لمبی روایت میں پوری روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ شیطان تھا، جو چور آیا تھا وہ شیطان تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بعد میں بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو جو لگاتار تیسرے دن جب وہ شیطان آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک فائدے کی چیز بتاؤں گا، میں ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پہ رات میں سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب تم آیت الکرسی پڑھ کے سو گے فلا یزال علیک من اللہ حافظ، تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ولا یقربک شیطان، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا شیطان کو پتا ہے کہ کون کون سی چیز سے میرا وائرس ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں جتنے اینٹی وائرس بتائے گئے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا مطلب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان کو پتا ہے۔ شیطان بتا رہا حضرت ابو ہریرہ کو کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا، رات بھر شیطان سے تم بچے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آج رات میں وہ پھر آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک فائدے کی چیز بتاؤں گا، اور اس نے مجھے ایسی ایسی بات بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ شیطان، ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا، لیکن یہ بات جو اس نے تمہیں بتائی ہے سچی بات بتائی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سونے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ چھٹا کام جو ہمیں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اور اپنے گھر سے شر کو بھگانے کے لیے کرنا ہے کہ رات میں جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو معوذات یعنی قل هو اللہ احد، بہت سے لوگ بولتے چاروں قل پڑھنا چاہیے، چاروں قل پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، معوذات کا لفظ آیا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل ان کو پڑھنا، چاروں قل کو نہیں پڑھنا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے نفث بکفیہ بقل هو اللہ احد والمعوذتین جميعا، تو اللہ کے رسول قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے چہرے پر، اور جہاں تک آپ کے جسم پر آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کی وہ بیماری آئی جس میں آپ کا انتقال ہو گیا مرض الموت میں، تو میں نے اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تو میں نے پڑھ کے آپ کے اوپر دم کیا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بار پڑھتے تھے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا کہ آپ 3 بار پڑھتے تھے، تو 3 بار پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں چیزیں پڑھ کے آپ دم کر کے سویا کریں۔ ساتواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی عادت بھی ڈالیں، اپنے بچوں کی عادت بھی ڈالیں کہ لیٹرین میں جب بھی جائیں، طہارت کے لیے جب بھی جائیں، استنجا کے لیے جب بھی جائیں تو ایک دعا بتائی گئی، وہ دعا پڑھیں۔ اور وہ دعا کیوں پڑھی جائے گی؟ ابو داؤد، نسائی، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو پیشاب پاخانہ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یہاں شیطان ہوتے ہیں، وہاں شیطان ہوتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی آدمی لیٹرین میں جائے فَلْيَقُلْ، تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، شیطان مردوں سے بھی اور شیطان عورتوں سے بھی میں اللہ کی پناہ۔ تو ایک یہ الفاظ بھی ثابت ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور ایک یہ الفاظ بھی ثابت ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہاں پر جو شیطان وغیرہ رہتے ہیں ان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور 8ویں اور آخری چیز جو ہمیں کرنا ہے اپنے گھر سے ریلیٹڈ، کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیے۔
پوری نہیں تو تھوڑی تھوڑی ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فإن الشیاطین تنفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان کی روشنی میں ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. باتیں بہت ساری آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی. اصل جو ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. ہم گفتار کے غازی ہو گئے, کردار کے غازی نہیں ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں شیطان کا کسی بھی قسم کا فتنہ اور شر جو ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے کیا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو, ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے, اور اے پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. متقیوں کا امام بنا دے, یعنی اے اللہ اپنا ایسا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے زمرے میں ہم سب کو شامل کر دے. رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو, سب کو اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین یہاں پر ہم سب کے آج حاضر ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی جو شروط ہے, اسلامی اصول ہیں, اسلامی پردہ ہے, اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس, یہ پروگرام جن لوگوں نے مرتب کیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.